چچا لوگوں کو مرڈر ہو گئے، وہ عبد الرحمن اپنے فیصلوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ پھر کچھ عبد الرحمن نے یہ بھی سوچا کہ اب مجھے واپس اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ بھائی کی وفات کو حادثہ تو بالکل نہیں سمجھتی، سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پروڈکشن اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا حسن خان۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق پنجاب کے کسی بھی علاقہ سے ہے تو آپ نے الیاس جٹ اور فلیاسا چونٹیا کا نام تو سنا ہوگا۔ ناظرین، جو حق سچ کی لڑائی الیاس جٹ نے شروع کی، ان کے خاندان کا آخری چشم و چراغ عبد الرحمن بندے شاہ بھی حق سچ کی لڑائی لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے اس خاندان کی ایک عظیم اور بہادر بیٹی جو کہ عبد الرحمن بندے شاہ کی جانشین بھی ہے، سدرا سعید بندے شاہ سے، جو کہ ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہی ہیں۔ ان سے پوچھیں گے عبد الرحمن کی زندگی کے بارے میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف ٹائم میں سے ہمیں کچھ ٹائم دیا۔ تو آپ سے پوچھیں کہ عبد الرحمن کی زندگی کے بارے میں کہ عبد الرحمن کا بچپن کہاں پہ گزرا؟ عبد الرحمن کا جو بچپن ہے وہ 364 میں وہ پیدا ہوا تھا گوجرے میں، اور اس کے بعد وہ شیخو پورہ ہم لوگ شفٹ ہو گئے، تو شیخو پورہ پھر عبد الرحمن کا زیادہ تر بچپن شیخو پورہ میں ہی گزرا ہے۔ شیخو پورہ آپ کیوں چلیں گے جبکہ آپ کا آبائی گاؤں تو 364 گوجرا ہے؟ شیخو پورہ کیونکہ تب ہماری دشمنی جو ہے وہ کافی عروج پہ تھی، ابو کو مرڈر کیا گیا، چچا لوگوں کو مرڈر ہو گئے وہ، تو پھر وہ خاندان کا ایک ہی وارث رہ گیا تھا کیونکہ پھر تایا ابو تھے۔ پھر یہ سوچا گیا کہ عبد الرحمن کو اس دشمنی سے دور رکھا جائے، تو پھر اسی وجہ سے پھر ہم لوگ شیخو پورہ شفٹ ہو گئے۔ عبد الرحمن نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ عبد الرحمن نے آئی کام کیا تھا، آئی کام شیخو پورہ سے کیا، پھر ادھر آگے فیصل آباد میں پھر بی اے کیا اس نے، اور جب وہ شہید ہوا ہے اس کے میرے خیال میں 15 دن بعد اس کی لا کی ڈگری آ چکی تھی۔ اچھا، تو شیخو پورہ سے کیوں پھر واپس آ گئے تھے؟ شیخو پورہ یہ تھا کہ پھر عبد الرحمن کا وہ جو کہتے ہیں نا آبائی گھر ہے، ادھر ہی انسان نے پھر واپس جانا ہوتا ہے۔ پھر کچھ عبد الرحمن نے یہ بھی سوچا کہ اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، واپس اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ پھر یہ فیصلہ کیا اور پھر وہ اپنے علاقے میں آیا، اپنے لوگوں کے درمیان آ گیا۔ اچھا، کن وجوہات کی بنا پہ عبد الرحمن نے سوچا کہ الیاس جٹ کے بعد وہ خود میدان سیاست میں آئیں گے؟ عبد الرحمن کو سوچنا یہ تھا کہ لوگوں نے بڑا مجبور کیا ہوا تھا۔ لوگ کیونکہ ہمارے خاندان کو بہت پسند کرتے تھے، پھر ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب آپ کے خاندان میں سے کوئی آگے آئے، پھر لوگوں کے مجبوریاں اور لوگوں نے فورس کیا، تو پھر عبد الرحمن نے فیصلہ لیا کہ وہ سیاست میں خود آئے گا۔ ان میں کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں ایک سیاسی لیڈر میں ہوتی ہیں؟ عبد الرحمن میں جو خصوصیات ہے وہ میں ایک سیاسی لیڈر میں جو ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے کسی اور سیاستدان میں مجھے ملی بھی نہیں ہے، سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا، غریبوں کی آواز تھا، اور زیادہ تر اس کا جو ہے وہ غریبوں کے بارے میں سوچتا ہوتا تھا کہ جو غریب ہیں وہ وہ ان کو اپنا بھائی مانتا تھا، جو ان کی غریبوں کا جو کوئی کام کرنا یا جو ہونا وہ خود چل کے جاتا تھا اور کام بھی کرتا تھا غریبوں کا، اور سب سے بڑی خصوصیت میرے خیال میں اس کی یہی تھی۔ ان کے سیاسی کیریئر میں آپ کو ان سے کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ عبد الرحمن کے سیاسی کیریئر میں ایک تو مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ایک تو بہادری جی، اور بے باکی، اور عبد الرحمن اپنے فیصلوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا، اور مجھے بھی یہی آگے سیکھنے کو ملا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ آگے اپنے فیصلوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ چونکہ ایک سیاسی شخص بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، تو وہ گھر میں کتنا ٹائم دیتے تھے اور گھر میں افراد کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی جو انسان ہوتا ہے وہ ٹائم تو اس کے پاس واقعی کم ہوتا ہے، اور گھر والوں کے لیے پھر یہ ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے کچھ کر جائیں یا گھر والوں کو ٹائم دیں۔ جب گھر والوں کی بات آ جائے تو ٹائم گھر والوں کو دیتا ضرور تھا، پر گھر والوں کے ساتھ اچھا بھی بہت تھا۔ امی کے ساتھ اس کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، میرے سے بھی چھوٹا تھا اور میری بھی بات بہت مانتا تھا، کبھی میرے آگے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اس نے۔ اور باقی وہ جو زیادہ تر ٹائم ہے وہ اس کا اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ حلقے کے لوگ عبد الرحمن کو پسند بہت کرتے تھے، اور وہ زیادہ تر یہی سوچتے تھے کہ عبد الرحمن ہمارے ساتھ ہی، ہمارے درمیان ہی رہے۔ آپ اپنے بھائی کی وفات کو ایک حادثہ سمجھتی ہیں یا کہ یہ ایک سازش تھی؟ بھائی کی وفات کو حادثہ تو بالکل نہیں سمجھتی، سازش ہے، یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے،
کیونکہ عبدالرحمن جو ایک نام تھا وہ آپ خود حلقے کے لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ایک سال بڑی مشکل 2 سال اس میں اتنا نام اس نے کما لیا تھا کہ وہ اس کو آپ حادثہ نہیں کہہ سکتے، سازش کہہ سکتے، کیونکہ لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کر رہا تھا، اور یہی مخالفین جو ہیں ان سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور یہ پھر آخرکار کافی بڑی سازش ہوئی. اور آپ نے جیسا کہ وہ دیکھا ہے جو یوٹیوب پہ عبدالرحمن کی ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے قتل کا پلان کرنے کی، تو وہ اس سازش میں کافی اس کا وہ ہاتھ ہے ان لوگوں کا. تو باقی یہ ہے کہ آگے اللہ بہتر کرے گا. آپ کے پاس اس واقعہ کی خبر، ان کی وفات کی خبر کیسے پہنچی اور اس وقت کیا گزری آپ سب پہ؟ عبدالرحمن کی وفات کی جو خبر ہے وہ میرے پاس میرے خیال میں 7:30 بجے عبدالرحمن کا واقعہ ہوا ہے کہ فائر لگے ہیں عبدالرحمن کو. پھر اب مجھے جو خبر ملی ہے مجھے 10 بجے کے قریب عبدالرحمن، میرے ماموں نے فون کیا مجھے شیخو پورہ سے کہ عبدالرحمن کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہن پہ اور والدہ پہ کیا گزرتی ہے جب اچانک اس کو پتہ چلے کہ اس کا جوان اور اکلوتا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا. تو اس ٹائم تو خود کی بھی ہوش نہیں تھی، مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیا بنے گا. ان کی کمی کو آپ اور خاص طور پہ آپ کی والدہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ عبدالرحمن کی کمی کو محسوس یہ کرتی ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے والد کا سایہ میرے سر سے دوبارہ اٹھا ہے. کیونکہ والد بہت چھوٹے تھے ہم لوگ جب والد شہید ہو گئے، تو بھائی نے اتنا عبدالرحمن نے پیار دیا تھا کہ کبھی والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. پر عبدالرحمن کے جانے کے بعد پتہ چلا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگ یتیم ہوئے ہیں. اور والدہ نے جو کمی محسوس کی آپ سوچ سکتے ہیں، ایک 9 ماہ کے بچے کو جیسے والدہ نے پالا والد کے بغیر، تو جب 29 سال کا وہ ہوا ہے تو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو والدہ کے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک تاثر ہیں. والدہ بس جی تو رہے ہیں پر پتہ نہیں کیسے جی رہے ہیں، یہ ہمیں بھی نہیں پتہ. یہ فیصلہ کیسے ہوا کہ ان کے بعد میدان سیاست میں آپ آئیں گی؟ یہ فیصلہ لینے کا یہ تھا کہ میرا اپنا تو ذاتی فیصلہ بالکل نہیں تھا، لوگوں نے مجبور کیا مجھے اسی غریب عوام نے جب دیکھا کہ عبدالرحمن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا تو پھر لوگوں نے مجھے مجبور کیا سیاست میں آنے کے لیے. لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر آپ بھی نہیں آئیں گی تو ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، ہماری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر میں اپنے حلقے کے لوگوں نے جنہوں نے مجبور کیا انہی کی وجہ سے پھر میں نے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے بھی اب سیاست میں آنا چاہیے. آپ کے خاندان میں اتنے حادثات کے باوجود آپ کی والدہ نے آپ کو سیاست میں آنے کی اجازت کیسے دی؟ والدہ نے اجازت تو کافی مشکل دی ہے، پر وہ یہ تھا کہ لوگوں نے اور غریب عوام نے جب میں نے دیکھا ان کو بھی روتے ہوئے، جب میں نے دیکھا ان کا ایک سہارا چھن گیا، پھر کسی نے تو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا تھا. تو اگر میں بھی یہ فیصلہ نہ لیتی تو پھر یہ ہمارے حلقے کی جو عوام ہے، جو پسی ہوئی عوام ہے ظلم سے، زیادتیوں سے، پھر ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں رہنا تھا. تو پھر اسی وجہ سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آنا چاہیے. آپ کا سیاسی منشور کیا ہے؟ میرا سیاسی منشور ہے تو غریبوں کی مدد کرنا ہے. مطلب تعلیم پہ زور دوں گی. اگر میرے حلقے کی عوام نے چاہا مجھے الیکشن جتوایا تو نوکریوں پہ زیادہ توجہ دوں گی کہ جو بے روزگار ینگ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، میں زیادہ فوکس میرا نوکریاں ہوں گی کہ لوگوں کو نوکریاں دلواؤں. عبدالرحمن شہید کے دشمنوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ عبدالرحمن کے دشمنوں کو یہی پیغام، یہی بہت کافی ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن کو شہید تو کر دیا پر عبدالرحمن کو ختم نہیں کر سکے. انہیں یہی پیغام ہے کہ وہ خود ختم ہو چکے ہیں. عبدالرحمن ایک بندہ جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے اتنے 60-70 ہزار فالورز ہیں. تو یہ ہے کہ عبدالرحمن مر کے بھی زندہ ہے اور اس کے دشمن زندہ ہو کے بھی مر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی عبدالرحمن کا نام ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور اس کے دشمنوں کا جو ہے نام وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا. آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے سیاسی لیڈر کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتی ہیں؟ سیاسی لیڈر مجھے ویسے زیادہ تر تو بے نظیر ہی پسند ہیں. وہ مجھے کافی، کیونکہ ان کی جو فیملی ہسٹری ہے اور ہماری فیملی ہسٹری ہے تقریباً ایک جیسی ہے، اس لیے بے نظیر جو ہیں وہ مجھے کافی اچھی لگتی ہیں. جیسے کہ بہت سارے اوورسیز عبدالرحمن کے چاہنے والے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اوورسیز جتنے بھی ہیں عبدالرحمن کے چاہنے والے ہیں،
کافی وہ مجھے کہتے بھی رہتے ہیں کہ آپ اوورسیز کے لیے بھی کچھ کہیں، تو میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی سپورٹ کا بہت شکریہ کہ جو یہ آواز ہم نے ایک ظلم کے خلاف بلند کی ہے وہ اس میں میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اس میں آپ کی اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ آپ اپنے حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ حلقے کے لوگوں کو یہی میرا پیغام ہے، حلقے کے لوگوں کو یہی میرا پیغام ہے کہ ایک تو وہ میرا پورا ساتھ دیں، اپنی بہن کا ساتھ دیں، اپنے حلقے کی علاقے کی بیٹی کا ساتھ دیں، وہ میرا ساتھ دیں گے تو میں ان کے لیے کچھ کر سکوں گی۔ میرا پیغام ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف میرے ساتھ چلیں، اور آگے اگر وہ مجھے موقع دیں تو میں انشاءاللہ اپنے علاقے کے لیے اس کی ترقی کے لیے کافی کچھ کر سکوں گی۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ میں آپ ایکس پروڈکشن والوں کو بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میرا پیغام جو ہے وہ میرے حلقے کی عوام تک پہنچانے میں میرے ساتھ ہیں۔ اس میں آپ سب میڈیا والوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جو اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہیں، بہت بہت شکریہ۔